میرے عزیزو، شب برات، شب کہتے ہیں رات کو، اور برات کا معنی ہے بری ہونا۔ شب برات، بری ہونے کی رات، بری ہونے کی رات، معافی مل جانے کی رات، خدا کی عدالت سے بری ہونے کی رات، اللہ جل وعلا کی عدالت سے معافی ملنے کی رات۔ دوستو، سمیت میرے ہم انسان ہیں اور ہم بھول جانے والے لوگ ہیں۔ زمانے کی تند و تیز ہوائیں اور ہمارے باطن کی سرکشی ہمیں گناہوں پر مجبور کر دیتی ہے، اور اثرات گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ معاشرہ گناہوں کے گہرے سمندر میں گر گیا ہے۔ لگتا یوں ہے کہ شاید اب ہمارا نکلنا اور باہر آنا ناممکن سا ہو گیا ہے۔ بار بار ارادے، بار بار وعدے، بار بار اپنے من کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ ان خواہشات کا اظہار کہ اب گناہ نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے، لیکن پھر وہی زندگی اور پھر وہی شب و روز۔ شب برات کا دن تھا۔ سیدنا مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ نماز مغرب ادا کر رہے تھے، دو طالب علم دائیں بائیں کھڑے تھے۔ آپ کا وجود کانپنا شروع ہو گیا۔ بڑی مشکل سے نماز کو مکمل کیا۔ تکمیل نماز کے بعد شاگرد چونکہ پریشان تھے، حضرت کانپ رہے ہیں، مرید بھی تھے، عقیدت مند بھی تھے، فوری طور پہ حضرت کی خدمت میں عرض کی، حضور کیا ہوا؟ آپ پہ کپ کپی کیوں طاری ہو گئی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی پھر ایک چیخ نکل گئی، پھر روئے۔ بڑی مشکل سے دو سنتیں موقدہ ادا کی، اور ادائیگی نماز کے بعد جب حجرے میں تشریف لائے تو وہ دونوں بچے پیچھے تھے۔ ان سے فرمانے لگے، بیٹا اگر تمہارا باپ سخت ہو، محنت کے ساتھ تمہیں پڑھاتا ہو، اور جس استاد کے پاس تم پڑھنے جاتے ہو اس کے مزاج میں بھی بڑی سختی ہو، دو لوگ ہوں جو بڑے سخت ہوں، اور تم امتحان دینے بیٹھو لیکن اس میں ناکام ہو جاؤ، پتہ تمہیں ہے تم نے کیا لکھا ہے، جانتے ہو تم کیا درج کر کے آئے، اچانک تمہیں پتہ چل جائے کہ آج سویرے رزلٹ آؤٹ ہوگا، تم مکتب اس لیے نہیں جاؤ گے کہ استاد مارے گا، اور گھر اس لیے نہیں جاؤ گے کہ باپ مارے گا، تو بیٹا تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ تو بچے رونے لگے، کہنے لگے، حضرت جی پریشانی ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضور مفتی اعظم سے جب انہوں نے کہا تو پھر رو پڑے، فرمانے لگے، شب برات کی رات ہے، سوچتا ہوں آج کی رات اگر کائنات کے رب نے میرا سخت امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا کہ بڑی دیر ہو گئی تجھے مہلت دیے ہوئے، بڑا وقت بیت گیا تجھے رزق دیتے اور تیری سرکشی دیکھتے، اس نے آج کی رات اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں سخت امتحان لوں گا، اور دوسرا فیصلہ اس نے یہ کر لیا کہ میں لوں گا بھی مصطفیٰ کے سامنے، حضور کے سامنے، تو کہ بیٹا دو ہیں جن سے مجھے شرم آ رہی ہے،
تم مجھے بتاؤ کہ میں رو لوں تو اور کیا کروں، پریشانی نہ آئے تو کیا آئے۔ میرے دوستو، آج ہم لوگ شب برات کو بھی پریشان نہیں ہوتے۔ توجہ ہے آپ کی میری بات سے؟ ہمیں پریشانی نہیں ہوتی شب برات۔ اور سمیت میرے، میں اپنی اور آپ سب کی بات کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے آپ کو جدا رکھے ہوئے ہوں۔ عزیزو، مسجد میں آ کے بھی، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بھی احساس گناہ اور خوف گناہ، یہ پریشانی کہ میرا رب مجھے کیسے معاف کرے گا، اپنی خطاؤں پہ نظر، یہ ساری چیزیں ہمیں شب برات کو بھی میسر نہیں آتی۔ قرآن حکیم میں رب کریم نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمَ وَبَاطِنَهُ، لوگوں ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہ بھی چھوڑ دو۔ جو تم ظاہر کے گناہ کرتے ہو لوگ جانتے ہیں، اور جو تم باطن کے گناہ کرتے ہو وہ تمہارا رب جانتا ہے۔ ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہ بھی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور میں جب تم قیامت کے دن آؤ گے تو اگر تم ایک ذرہ نیکی لے کے آئے تو وہ بھی میں تمہیں دکھاؤں گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر تم نے ایک ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوا تو وہ بھی تمہیں دکھایا جائے گا کہ یہ پاپ تم نے کیا تھا۔ میرے عزیزو، تھوڑی دیر توجہ کیجیے آپ، پانی انشاءاللہ تعالی اللہ توفیق دے گا، آپ کو ملے گا تھوڑی دیر کے بعد، اور کام کرنے والے دوست بھی کچھ تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور رب رسول کے کلام میں دلچسپی لیں۔ میرے عزیزو، جتنے دلیر ہم ہیں نا گناہوں پہ، ہمارے بزرگ اتنے ہی زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ ہمیں نعمتیں ملتی ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کیا بات ہے۔ یاد رکھیے گا، زیادہ سرکش وہ ہوتا ہے جس کی عزت زیادہ لوگ کرتے ہیں، اور بڑا پاپی وہ ہوتا ہے جو بڑا سمجھدار ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ سیٹھ کا گناہ بھی سیٹھ ہوتا ہے اور عالم کا گناہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں عالم صغیرہ گناہ بھی کرے تو اللہ اسے کبیرہ درج فرماتا ہے، تو جانتا تھا۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نوازا ہو، عزت دی ہو، اولاد دی ہو، اقتدار دیا ہو، وہ چھوٹا گناہ بھی کرے تو اللہ اس کا کبیرہ درج کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی نعمتیں دے کے بھی تو میرا شکر ادا نہیں کرتا، نافرمانی کرتا۔ فرمایا کہ چھوڑ دو ظاہری اور باطنی کوتاہیاں۔ قبرص کا علاقہ فتح ہوا تو مسلمان خوشی میں نعرے بلند کر رہے تھے، ہمیں فتح مل گئی۔ میرے حبیب پاک کے ایک صحابی جو جناب فاروق اعظم کے مشیر بھی رہے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء کے کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے، کونے میں بیٹھ کے۔ حضرت انس بن نزیر قریب گئے تو کہنے لگے حضرت جی خوشی کا موقع ہے، آنسو کس بات کے؟ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، اور یہ بہت بڑے اپنے آپ کو حکمران سمجھتے تھے اور اسلام کی بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور بہت بڑے لیل لاٹ سمجھے جاتے تھے۔ دیکھا کس طرح اللہ نے انہیں رسوا کیا اور کس طرح رب کریم نے حکومت مسلمانوں کے سپرد کر دی۔ حضرت ابو درداء کہنے لگے اسی بات پہ تو میں رو رہا ہوں۔ کہا حضرت جی مسلمانوں کے ہاتھ حکومت آئی ہے، خوشی والی بات ہے۔ آپ فرمانے لگے نہیں، مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو حکومت دی تھی، انہوں نے رب کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان سے حکومت چھین لی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی اللہ کے نافرمان بنے تو آج حکمران بنے ہیں تو کل ذلیل کر دیے جائیں۔
مجھے کل سے رونا آ رہا۔ آج اللہ نے مسلمانوں کو نوازا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی اسی طرح اقتدار ملنے کے بعد ہوس کے پجاری ہو جائے، نفس کے بندے بن جائیں اور اپنی ہی ذات میں ہر وقت محو رہنے لگے، اپنے خالق کو بھول جائے۔ میرے عزیز، جب تو بولتا ہے تو یوں لگتا ہے رب کو بھول گیا ہے، اور جب تو چلتا ہے تو تیری اکڑی ہوئی چال لگتا یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کائنات میں سب سے بڑا اور اونچا تصور کرتا ہے، اور جب تو کسی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ کوئی تجھے پوچھنے والا ہی نہیں، اور جب تو ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ کوئی ہے جو تجھ سے تیرے ظلموں کا حساب پوچھے گا، اور جب تو کسی کا دل توڑتا ہے، حقوق العباد کو تو ضائع کرتا ہے، تو تو سمجھتا ہے کہ شاید کوئی نہیں جو مجھے پوچھے گا۔ سنو، میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص لایا گیا، گناہوں کی نحوست سنو، گناہ کرتے کیا ہے۔ ایک شخص لایا گیا، کہا حضرت جی اس نے چوری کی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو، اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، کاٹ دو اس کا ہاتھ۔ وہ شخص پتہ کیا عرض کرتا ہے، کہتا ہے حضور میری پہلی چوری ہے، معاف کر دیں۔ تو حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، تیری پہلی چوری نہیں، میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے کہ بندہ پہلا گناہ کرتا ہے تو میرا رب پردہ ڈال دیتا ہے، وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو میرا رب پردہ ڈال دیتا ہے، وہ تیسرا جرم کرتا ہے تو اللہ پردہ ڈالتا ہے، لیکن بندہ جب باز ہی نہیں آتا، جب یہ توفیق توبہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا، جب یہ پاپ پہ پاپ کیے جاتا ہے اور گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، پھر اللہ اس کے پردے کھول دیتا ہے، پھر یہ رسوا ہو جاتا ہے، پھر ذلیل ہو جاتا ہے، پھر دنیا اس کا تماشا دیکھتی ہے، پھر اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، پھر لوگ اس کو تنہا کر دیتے ہیں، پھر یہ وحشتوں اور ویرانوں اور جنگلوں میں نکل جاتا ہے۔ فرمایا اگر تیری پہلی چوری ہوتی تو پکڑا ہی نہیں جاتا، تو نے بڑی چوریاں کی ہیں اور میرے رب نے بڑے پردے ڈالے ہیں، یہ حد ہو گئی تھی تبھی تو اللہ نے تیرا پردہ چاک کیا ہے اور تیری چوری پکڑی گئی۔ گناہ رسوا کر، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا جب تو باز نہیں نہ آتا گناہ سے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تیری تعریف کرنے والے تیری توہین کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ جب تو باز نہیں آتا اللہ تیرے پردے کھول دیتا ہے، اور میرے حبیب پاک نے فرمایا تو نیکی کرتا ہے تو تیرے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے، اور جب تو گناہ کرتا ہے تو اللہ تیرے حصے کا رزق بھی تیرے لیے بند کر دیتا ہے۔ دقت میں تجھے تیرے حصے کا ہے وہ، لیکن اللہ فرماتے ابھی دینا نہیں، یہ سمجھتا تھا کوئی اور ہے دینے والا، کھاتا میرا ہے اور نافرمانی بھی میری کرتا ہے۔